جب آپ ٹی وی پہ جاتے ہیں بتائیں کہ منسٹر کی تنخواہ کتنی ہے، پرائم منسٹر کی کتنی ہے، اسپیکر کی کتنی ہے، یہ پارلیمنٹیرین کی کتنی ہے۔ اسپیکر صاحب نے تو وہاں ایک بنا لیا بہت بڑا گھر، اور اسپیکر صاحب تو رہتے ہیں وہاں موج سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی حالت زار پہ رحم کریں، میں بھی ہوں، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ جس طرح حکومت چاہ رہی ہے، جس طرح بیوروکریٹس ہے، جو مسائل ہیں پاکستان میں عام آدمی کے، ان کے لیے یہ نہ ہو تو میرا حال ہے وہ تو بیچارے مر جائیں۔ کسی کی عزت نہیں ہے، کسی کو کوئی ایکسیس نہیں ہے افسروں کے ساتھ، کوئی ٹیلی فون، ان کے ٹیلی فون نہیں سنتے اب تو، افسر ایم این اے کا ٹیلی فون نہیں سنتا۔ میں بھی کبھی بھی پریفر یہی کرتا ہوں لاجز میں رہوں، اور میں لاجز میں ہوں، لیکن یہ فیکٹ ہے، یہ شور شرابہ آج کا نہیں ہے کوئی، جب سے یہ پارلیمنٹ لاجز سوائے انیشیل ایئر جو تھے 98 میں ہم نے ادھر شفٹ کیا تھا، تو وہ اس کے بعد جو حال ہوا ہے یہ بڑے، اس کی جو بھی پلاننگ تھی، فرنیچر اس وقت زبردست تھا، جو پرانا فرنیچر ہے، آج بھی بہت سارے لوگ پرانا فرنیچر جو ہے پسند کرتے ہیں، لیکن نیا فرنیچر لاتے ہیں، اس میں جو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹیرین کے رہنے کے لیے وہ جگہ اس قابل ہی نہیں جہاں عام آدمی رہ سکے، لیکن ہر دفعہ جو تیر چلتے ہیں یا ساری تنقید ہوتی ہے ان بیچاروں کے پھنسے ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرین تنخواہ ان کی کچھ نہیں ہے۔ یہ اسپیکر صاحب بڑی میڈیا کو بھی چاہیے، یہ کسی بغیر یا جب آپ ٹی وی پہ جاتے ہیں بتائیں کہ منسٹر کی تنخواہ کتنی ہے، پرائم منسٹر کی کتنی ہے، اسپیکر کی کتنی ہے، یہ پارلیمنٹیرین کی کتنی ہے، اور یہ کس طرح یہاں رہ رہے ہیں آ کے۔ یہ تصور کرنا کہ یہ گھر سے کھائیں گے اور اپنے حلقے کی خدمت بھی کریں گے، اور یہ یہاں بھی ڈیوٹی دیں گے سارا دن بیٹھ کے، آخر کسی کا پیچھے جو ایگریکلچر ہے وہ دیکھ نہیں سکتے، کسی کا بزنس ہے وہ بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے کچھ بزنس مین ہیں، کچھ ایگریکلچرسٹ ہے، کچھ جو بھی کسی کا پروفیشن ہے۔ وکیل اپنی وکالت نہیں کر سکتا اگر وہ ایم این اے بن جائے یا سینیٹر بن جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ اسپیکر صاحب نے تو وہاں ایک بنا لیا بہت بڑا گھر، اور اسپیکر صاحب تو رہتے ہیں وہاں موج سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی حالت زار پہ رحم کریں، میں بھی ہوں، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ یہاں ڈپٹی اسپیکر جو بھی ہوتا ہے، یہ وہ بھی یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں، وہ سی ڈی والے لے جاتے ہیں، لیکن جو بھی ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے اگر وہ لاجز میں ہے تو اس نے 2-3 دن لاجز قابو کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بہترین بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ ڈپٹی اسپیکر کے حال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ اگر یہ کام صحیح نہیں ہوگا تو مینٹلی بھی یہ کام صحیح نہیں کر سکیں گے۔ میں بتا رہا ہوں، آئے دن وہاں چوہے پھر رہے ہوتے ہیں، آئے دن باتھ روم ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ کیا گھر سے ہم وہاں پہ ہم سارے چوڑے آئے ہوئے ہیں جو یہاں پہ آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس حالت میں بھی رہ رہے ہیں، اس حالت میں بھی رہ رہے ہیں۔ مطلب آپ کا گھر یا ان کا گھر 10 گنا بہتر ہو سکتا ہے وہاں پہ، لیکن ایک کہتے ہیں جی یہ پتہ نہیں ہے، میں نے جو حالات ہیں ان کے، جس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں، آنیسٹلی خدمت کر رہے ہیں، یہ پبلک کو جو ملتے ہیں، آج جو گورننس کا حال ہے، جس طرح حکومت چاہ رہی ہے، جس طرح بیوروکریٹس ہے، جو مسائل ہیں پاکستان میں عام آدمی کے، ان کے لیے یہ نہ ہو تو میرا حال ہے وہ تو بیچارے مر جائیں۔ کسی کی عزت نہیں ہے، کسی کو کوئی ایکسیس نہیں ہے افسروں کے ساتھ، کوئی ٹیلی فون، ان کے ٹیلی فون نہیں سنتے اب تو، افسر ایم این اے کا ٹیلی فون نہیں سنتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حالت ہے، اور عام آدمی کو کیا کرنا ہے؟ 8 گھنٹے افسروں کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ان بیچارے نہ ہو تو ان کے کہنے پہ ملتے ہیں، ورنہ وہ تو عام آدمی کو ملتے بھی نہیں ہیں۔ ان کی اتنی سروس ہے اس سوسائٹی میں، اور ان کا حال یہ ہے آئے دن یہ کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں لاجز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہاں پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے۔ آپ نے دے دیا ڈپٹی اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ بس اس طرح ہی ہیں، باسی صاحب بھی تھے، ان کی لاج ہو سکتا صحیح ہو۔ تو میں تو آئی مین کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ضرورت موجود ہیں یہاں پہ، کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں۔ زاہد درانی صاحب، زاہد درانی صاحب ہو یا کوئی صاحب بھی ہو، عباسی صاحب آپ بھی ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، آپ کے پاس کتنی لاجز؟ اگر ڈپٹی اسپیکر بلوچستان سے ہوتا ہے تو وہاں پہ ٹھیکیدار آ جاتے ہیں، اگر کے پی کے کو ہوتا ہے تو وہاں کے آ جاتے ہیں، اگر کوئی اور ہوتا ہے تو وہاں کے آ جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا خوف ہونا چاہیے، آنیسٹلی جہاں کوئی بیٹھا ہے وہاں پہ خدا کا خوف کریں، کمٹمنٹ ہو، تھوڑی سی سوچ رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب گجر خاں بڑا ہو جائے گا پریویلیج علاقہ،
शेखुपुरा भी बड़ा पसमानदा इलाका है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राणा साहब। एक जनरल कॉन्सेप्ट है डिप्टी स्पीकर के ऑफिस के हवाले से, उसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है जनाब स्पीकर। यहाँ फर्नीचर की बात हुई, मैंने अपने दौर में 7 इंक्वायरीज़ इनिशिएट करवाई थी और 7 इंक्वायरीज़ में सीडीए के अफसरान को सस्पेंड करवाया। पहली दफ़ा हुआ है कि जी 5 दफ़ा जो डायरेक्टर है वो लाजिज का तब्दील किया गया। फर्नीचर सप्लायर के ख़िलाफ़ हमने FIR करवाई, उसमें जो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर इन्वॉल्व थे, अब पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बावजूद उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया और 2 साल ये माफिया है जिसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई नहीं कर सके और फिर उसको सज़ा नहीं हुई। जो नया ब्लॉक बन रहा है जी, उस फर्म को इस फोरम ने, मेरी चेयर की जो कमेटी थी जी इंक्वायरी, उसने ब्लैक लिस्ट किया। ये जो हमारा इदारा है जो इनलिस्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर्स को, उसने इनलिस्ट किया। उसके बाद कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया, जिसने 4 साल डिले किया उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन। हम कुछ भी नहीं कर सके, फिर अदालतों ने वो किया। 7 इंक्वायरीज ऐसी थी जनाब स्पीकर, ये सवालिया निशान। 7 अगर कोई काम यहाँ करना भी चाहे तो उसको नहीं करने दिया जाता। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो हमारी हाउस एंड लाइब्रेरी की कमेटी है, देखें जो आपने अभी कमेटी बनाई है, इस हाउस के पता नहीं कौन से मेंबर्स उसमें शामिल हैं, जो आपने कहा है कि फाइनेंस प्रिविलेज कमेटी को मैंने दिया है कि पहले जो आपने वो भी हाउस की फाइनेंस कमेटी और की फिर सब जब ये कमेटी। इश्यूज सॉल्व जनाब स्पीकर नहीं हुए और उस पे फिर ये आउटसोर्स करने का फैसला, मैं आज भी कहता हूं इसका बेहतरीन हल ये, आप इस्लामाबाद क्लब की मिसाल ले लें, उस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने का पहले भी एग्रीमेंट इनफॉर्मल हुआ था, उसी तर्ज पे अगर किया जाए, इन्हीं पैसों में इस रिहाइश को बेहतर किया जा सकता। मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ जी, कॉरिडोर्स को खाली करवाया गया था, वहाँ पे हमारे ऑनरेबल मेंबर्स के लिए, इनके मेहमानों के लिए जगह बनाई गई थी। जो 10 साल से डंप था हमारा जो बैंक्वेट हॉल है, उसको खाली करवाया गया था। उसके लिए 28 लाख रुपए हमने दिए थे सीडीए को, वहाँ फर्नीचर और एक बेहतरीन कैफेटेरिया या कुछ इस तरह की चीज़ बनाए जाए। आज वो पैसे देने के बावजूद 4 साल, उसको भी 5 साल गुजर गए, वो फंक्शनल नहीं हुआ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मेंबर्स खुद, उनको चाहिए कि हाउस एंड लाइब्रेरी के वो ऑलरेडी डिसीजंस हो रहे हैं, उस पर अमल करें। तो ये बात बिल्कुल गलत है जो राना तनवीर साहब ने कहा। डिप्टी स्पीकर साहिबान ने बड़ी कोशिश की। सीडीए एक ऐसा सफ़ेद हाथी और माफिया है जो मैं समझता हूं कि पार्लियामान बेबस हो गई है, उसको सीधा कर। आप अदालतों की बात करते हैं, आप दूसरे निज़ाम की बात करते हैं, आप फेडरल गवर्नमेंट का एक सीडीए इदारा है, उसको ये पार्लियामान वो अपना जो हमारा जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं कर रही। तो जनाब स्पीकर, हमने उनके खिलाफ क्या एक्शन? थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।